السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزہ ونفثہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایام معدودات، یہ روزے کی جو تعداد ہے یہ گنتی کے دن، یعنی پورا مہینہ رکھنا ہے، اور اس میں بھی ایک سہولت دی گئی کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو جب تک وہ بیمار ہے روزے نہ رکھے، جب صحیح ہو جائے تو اگر رمضان میں ہی صحیح ہو گیا تو روزے رکھنا شروع کر دے، اور بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ان کو بعد میں پورا کرے، قضا کرے گا۔ کوئی مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، تو وہ سفر میں اگر روزہ نہ رکھ سکے تو نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ سفر سب کا الگ الگ ہوتا ہے، کوئی آدمی سفر میں بڑے آرام سے ہوتا ہے، کوئی مشقت میں رہتا ہے، تو اسلام نے سب کی رعایت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے کچھ پہلے، سورج ڈوبنے کے قریب تھا، سفر میں صحابہ روزہ تھے، قراء الغمیم پہ آپ نے پانی منگوایا، اوپر اٹھایا پیالہ اور پانی پیا۔ کیوں؟ صحابہ کرام آئے اور کہا اللہ کے نبی، لوگوں کا پیاس سے برا حال ہے، سوچے تھے رکھ لیں گے، لیکن پریشانی تھی تو آپ نے عصر کے بعد مغرب سے کچھ پہلے روزہ توڑا تھا، سفر میں تھے، فتح مکہ کے موقع پہ۔ تو سفر میں روزہ رکھنا بھی، اس کی بھی اجازت ہے، رکھ سکتا ہے آدمی، رکھ کر سحری کھا کر کے بھی توڑ سکتا ہے، اور سرے سے نہیں رکھا کہ میں سفر میں ہوں بعد میں رکھوں گا تو بھی اس کی بھی اجازت ہے۔ تینوں صورتیں بندے کے لیے جائز ہیں۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، طاقت رکھنے کی دو شکل ہے، ایک بڑی محنت و مشقت سے طاقت رکھتے ہیں، بوڑھا آدمی، یا اسی طرح سے بعض مریض ہوتے ہیں، شوگر پیشنٹ وغیرہ، بلڈ پریشر کے، رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ ایک مسکین کا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور روزہ نہ رکھے، بیمار کے حکم میں آئیں گے۔ اور طاقت رکھنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ عام آدمی بھی طاقت نہ رکھے تو فدیہ دے کے روزہ نہ رکھے، مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن یہ جو دوسری شکل ہے یہ اسلام کی ابتدا میں تھی، شروعات میں تھی۔ پھر جب قرآن کی آیت اتری فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے تو وہ روزہ رکھے، تو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنے والا گنہگار ہوگا، کیونکہ مہینہ پا گیا، ابتدا میں حکم تھا۔ اور اگر کسی کے پاس طاقت ہے، کمزور ہے، بیمار ہے یا ضعیف ہے، بیمار تو نہیں لیکن بڑھاپا میں ہے، اس کے لیے اجازت دے دی گئی کہ بڑھاپے سے وہ فائدہ اٹھا لے، نہ پریشان ہو۔ اور مسافر اور مریض کے لیے تو خصوصی رخصت دے دی گئی۔ تو اس طرح سے اس روزے کی فرضیت کا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر کہا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اس کے بعد جو نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خوشی سے ایک مسکین کے بجائے 2-3 مسکین کو کھلا دے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت سارے لوگوں کی حیثیت، مالی حیثیت بڑی مضبوط ہوتی ہے، تو وہ رمضان میں ایک نہیں 10-20 مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور کھلانا بھی چاہیے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی گنتی اور رمضان کے روزوں کی فرضیت، فضیلت اور ان کی تعداد وغیرہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ
بھلائی اور نیکی کو جو جتنا اختیار کرے گا، جتنا قریب ہوگا، وہ اتنا اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ صورتحال کب ہوگی انسان کے اندر پیدا؟ فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم جانو گے، علم حاصل کرو گے۔ جو کچھ پڑھے گا لکھے گا نہیں۔ اب دیکھیے حج کا موسم شروع ہے نا، تو جگہ جگہ حج تربیتی کیمپ ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ حاجی حج پر جانے سے پہلے حج کے احکام و مسائل کو اچھی طرح سے سیکھ لے۔ اسی طرح رمضان کا جب مہینہ آتا ہے نا، تو رمضان کی خصوصی تربیتی کلاسیں ہوتی ہیں۔ کتاب الصوم حدیثوں میں جو ہے اس کا دورہ علمیہ ہوتا ہے، دورہ شرعیہ ہوتا ہے، تاکہ لوگ صوم کے احکام مسائل کو جان جائیں۔ تو کہا کہ ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس علم ہوگا تبھی اللہ کی اس سہولت سے فائدہ اٹھا پاؤ گے۔ کچھ علم ہی نہیں ہے تو کیسے وہ فائدہ اٹھائے گا؟ تو جس عبادت کو انجام دینا ہے، اس عبادت کو کرنے سے پہلے اس کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے صحیح بخاری جب لکھا نا، تو سب سے پہلے لکھا کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہنے سے یعنی بیان کرنے سے پہلے یا عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنے کا باب اور چیپٹر۔ آدمی کو بیان کرنا ہے تو بھی علم حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، نوٹ تیار کرنا ہے، حدیثوں کو، آیات کو اور صحیح چیزوں کا صحیح میٹر تیار کرنا ہے، عمل کرنا ہے، کوئی عبادت کرنا ہے تو بھی علم حاصل کرنا ہے۔ رمضان کے روزے کے جو چند احکام و مسائل اللہ نے بیان کیے، تو آخر میں کہا کہ اگر تم علم رکھتے ہو، علم ہے تبھی تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے 183۔ اب اس میں اتنی تسلی دی گئی کہ یہ صرف تم ہی پر فرض نہیں ہے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ کتنے دن کے روزے رکھنے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے، تو اب مزید تسلی دی گئی، بوجھ کو اور ہلکا کیا گیا۔ گھبراؤ نہیں، سال بھر نہیں رکھنا ہے۔ سنو، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی ایک مشکل سمجھے جانے والے امر کو، بڑی عبادت کو بالکل ہلکا کر دیا کہ دیکھو سب سے بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ کا، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور گنتی کے ایک مہینے کی کیا گنتی ہے، 29-30 دن جانے میں ٹائم تھوڑا لگتا ہے بہت زیادہ۔ تو آسانی، ایک آسان تصویر پیش کی گئی اس مشقت والی عبادت کی۔ نمبر 2، آسان دوسری تصویر کس کے لیے پیش کی گئی؟ مریض کے لیے، بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے۔ کب رکھے گا؟ جب وہ شفا یاب ہو جائے گا تب جا کر کے وہ روزہ رکھے گا، چاہے وہ بڑی بیماری ہو چاہے چھوٹی۔ اگر بخار سردی ہے اور بندہ اس میں پریشان ہے تو بھی روزہ نہ رکھے۔ آپ بخار سردی کو معمولی بیماری نہ سمجھیں۔ یہ کرونا والی جو مہاماری تھی، اس میں بخار ہی سردی کا تو میٹر تھا، کھانسی بخار سردی، تو ہر سردی یا ہر بخار ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سارے مریضوں کو سہولت دی کہ دوسرے دنوں میں رکھ دو۔ تیسری سہولت کس کو دی؟ مسافر کو۔ مسافر جو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا چاہے اجازت ہے، روزہ رکھنا چاہے اس کی بھی اجازت ہے، اور اس کے بعد روزہ رکھ لیا، سحری کر لیا، دوپہر تک یا عصر تک اس کے لیے روزہ رکھنا مشقت اور شاق اور گیرا گزر رہا ہے، توڑ دے، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو روزہ سفر میں اللہ نے چھوٹ دے دی۔ انسانوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، سفر کی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے۔ ایک ٹرین میں چالو ڈبے میں سفر کر رہا ہے، سلیپر میں کر رہا ہے دوسرا آدمی، تیسرا تھرڈ اے سی میں ہے، چوتھا سیکنڈ میں ہے، پانچواں فرسٹ اے سی میں ہے۔ ایک ہی سواری میں 5 طرح کے لوگ ہیں۔ سب کے لیے ایک ہی جیسا موسم نہیں ہے، سب کو ایک ہی جیسی سہولت نہیں ہے، سردی گرمی سب کو ایک ہی جیسی نہیں لگتی ہے۔ تو اللہ نے سارے لوگوں کی رعایت کی۔ کوئی بائک سے ڈیوٹی جاتا ہے یا کوئی سائیکل سے سفر کرتا ہے، لوگ 100 کلومیٹر کا سفر سائیکل سے کرتے ہیں، بائک سے لوگ 200 400 کلومیٹر کا سفر کر لیتے ہیں کرنے والے۔ ایک صاحب آپ کو ملیں گے، بمبئی سے ملا ہوا شہر کلیان سے، وہ
لکھنؤ دلی بنارس بائک سے گئے تھے اور بائک سے آئے، ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں۔ اللہ نے عمومی مسافروں کو یہ مہلت دی کہ تم رخصت کو قبول کرو اور رخصت حاصل کرو، رخصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے، آپ کے بعد صحابہ روزہ رکھتے، بعد توڑ دیتے، آپ روزہ رکھے، آپ نے روزہ رکھ کے توڑا بھی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ چوتھا جو مسئلہ ہے، ابتدا میں جب روزہ فرض کیا گیا تھا تو لوگوں کے سامنے دو آپشن تھا۔ پہلا آپشن کہ روزہ نہ رکھنا چاہو تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اور دوسرا آپشن کی روزہ رکھو۔ پھر جب آیت اتری فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پالے تو وہ روزہ رکھے، تو ایسی صورت میں اب آپشن جو دیا گیا تھا اختیاری وہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد والی آیت میں ہے فمن شہد منکم الشہر کا ذکر۔ یہ چوتھا مسئلہ ہوا۔ پانچواں مسئلہ اللہ کی حکمت۔ عبادتوں میں اللہ کی حکمتیں شامل ہوتی ہیں، کوئی بھی عمل فوراً لاگو نہیں کیا جاتا۔ جیسے شراب حرام کی گئی تو فوراً شراب حرام نہیں کی گئی، کہا گیا جب شراب نشے کی حالت میں تو نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ صحابہ سمجھ گئے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، جب نماز نہیں پڑھ سکتے شراب پی کر کے تو ان کے دل میں اب وہ شراب کی کراہیت آنی شروع ہو گئی تھی۔ اچھی چیز ہوتی تو کیوں منع کیا جاتا؟ اور پھر جب شراب حرام کی گئی خیبر کے موقع پہ، تو ایسی صورت میں شراب جب حرام کی گئی تو اتنا ایمان مضبوط تھا کہ جو پی رہے تھے گلاس پلٹ دیا، مٹکے پلٹ دیے، کیونکہ پہلے سے ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی تھی۔ اسی طرح روزہ فرض کیا گیا ہے تو اللہ نے روزے کو جب فرض کیا تو فوراً ایک دم لازم نہیں کر دیا، کہا کوئی بات نہیں، چوائس ہے، آپشن ہے، نہ رکھنا چاہو تو فدیہ دے دو۔ اس کے بعد جب ایمان مضبوط ہوتے گیا تو پھر کہا کہ نہیں، اب جو روزہ رمضان کا مہینہ پالے گا وہ روزہ رکھے گا، اور جو عبادت کی لذت پالے گا ایمان و تقوی کی، وہ تو کبھی روزہ نہیں چھوڑے گا۔ چھٹا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، فرض روزے کا جہاں ذکر ہے، فرض صدقے کا، زکوٰۃ کا، وہیں اللہ نفلی کا ذکر کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی بندے کو عادت پڑ جائے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہم وان تصوموا خیر لکم۔ اس لیے رمضان کے روزوں کے علاوہ جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں 6 روزے رکھتے تھے، اور فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال فکأنما صام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے پورے سال روزے رکھا اس نے۔ وہ کیسے؟ جیسے اللہ کے یہاں 1 نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے۔ رمضان کے 30 روزے رکھے، 30 کو 10 سے ضرب دیجئے 300 ہو گیا، 6 کو 10 سے ضرب دیں گے 60 ہو گیا، 360 دن ہو گئے، یعنی 36 روزہ رکھنے سے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ مہینے پہ 3 روزہ ایام 20 کا 13، 14، 15 عربی تاریخوں میں آپ 3 روزہ رکھ لیجئے، 1 نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے تو 3 روزہ رکھنے کا 30 روزہ کا ثواب مل گیا۔ عرفہ کا 1 دن کا روزہ رکھنے سے بندے کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک گزرا ہوا سال، ایک آنے والا سال۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 9-10 کا بندے کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کا جمعرات اور پیر کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو فرض روزوں کے ساتھ جب نفل کی ترغیب دی گئی تو آپ نے اس کو زندگی میں نافذ کیا، اور صحابہ بھی رکھتے تھے۔ آج بھی اللہ والے، اللہ کے بندے جمعرات پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ حرمین شریف پہ جائیے، مسجد نبوی شریف میں جائیے تو پورا ایک حصہ خاص ہوتا ہے، جمعرات کو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان بچھنا شروع ہو جائے گا۔ نیا آدمی سمجھے گا یہ کیا ہے، جب اسے بتایا جائے گا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے افطار کا انتظام ہے، اور اپنے گھر سے افطار کر کے کوئی حرم میں آ کر کے جماعت کی نماز نہیں پا سکتا، تو اس لیے افطار یہاں کریں، اور فوراً نماز کھڑی ہوتی ہے، جماعت کی نماز کے سے پورا اجر پاتے ہیں۔ تو فرض کے ساتھ نفل کی بھی ترغیب دی گئی۔ یہ عبادتیں بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ 7واں اور آخری مسئلہ،
عبادتوں کو انجام دینے میں، سیکھنے میں، بیان کرنے میں، عمل کرنے میں سب سے کلیدی کردار علم کا ہوتا ہے۔ بغیر علم کے آپ نہ وضو کر پائیں گے، نہ غسل کر پائیں گے، نہ نماز پڑھ پائیں گے، نہ زکوٰۃ دے پائیں گے، نہ روزہ رکھ پائیں گے، صرف روٹینی رکوع سجدہ کر لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، حج میں جائیں گے لوگوں کو دیکھ کے طواف صحیح کر لیں گے، لیکن اس عبادت کو کرنے کا طریقہ، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے احکام و مسائل سیکھ لو۔ صحابہ سے کہتے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح نماز پڑھو۔ وضو کا پانی منگوا کر کے صحابہ کے سامنے وضو کر کے دکھاتے تھے۔ علم حاصل کرنا ضروری اور بنیادی چیز ہے، تو فرمایا کہ سنو یہ چیزیں تمہارے لیے کب بہتر ہیں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم اور بصیرت کی بنیاد پر ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔